بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پیارے طلبہ السلام علیکم۔ یہ چھٹی جماعت کا ہمارا سبق ہے یوم پاکستان۔ آج میں آپ کو اس کی پہلے ریڈنگ کروں گی، اس کے بعد اس کی مشق کریں گے۔ تو اس عبارت کو پڑھنے کے مقاصد یہ ہیں، یہ فوائد آپ حاصل کر سکیں کہ عبارت کو آپ درست تلفظ اور روانی سے پڑھ سکیں، اور اس کی گرامر میں کچھ حروف ہیں ان کا استعمال سیکھ سکیں، اور عبارت کے جو الفاظ ہیں ان کی ادائیگی آپ درست طریقے سے کر سکیں، الفاظ کے معنی سمجھ سکیں۔ تو یہ مقاصد ہیں جو آپ لوگ حاصل کر سکیں اس سبق کو پڑھنے کے بعد۔ اور سب سے اہم جو بات ہے وہ یہ ہے کہ یوم پاکستان کس لیے یہ دن منایا جاتا ہے، اور پاکستان کے لیے یہ دن کیوں اہم ہے، اس کی اہمیت سے آپ کو آگاہ کر سکوں۔ یہ ہمارے جو نمایاں مقاصد یہ ہیں اس سبق کو پڑھنے کے۔ تو سب سے پہلے ہم اس جو سبق ہے اس کی ریڈنگ کرتے ہیں۔ تو عنوان ہے یوم پاکستان۔ کسی غیر معمولی بات، مسئلے یا واقعے کی اہمیت کو اجاگر کرنے کے لیے مقامی، قومی یا عالمی سطح پر دن منائے جاتے ہیں۔ جیسا کہ پوری دنیا میں 20 مارچ کو خوشی کا دن، 21 مارچ کو جنگلات کا اور 22 مارچ کو پانی کا عالمی دن منایا جاتا ہے، اس طرح قومیں اپنی تاریخ کے اہم واقعات کی یاد میں خاص دن مناتی ہیں۔ پاکستان میں 23 مارچ کو یوم پاکستان منایا جاتا ہے۔ یہ دن 23 مارچ 1940 کی قرارداد پاکستان کی یاد میں منایا جاتا ہے۔ برصغیر کے مسلمانوں نے اس دن کے لیے 1857 سے 1940 تک بہت زیادہ جدوجہد کی تھی۔ 1857 میں انگریزوں نے مسلمانوں سے اقتدار چھین کر اپنی حکومت تو قائم کر لی، لیکن مسلمانوں کے آزاد ذہن پر قبضہ نہ کر سکے۔ یہ وہ زمانہ تھا جب انگریزوں نے مسلمانوں کو اپنا دشمن سمجھ کر وہ اقدامات اٹھائے جس سے پورے برصغیر کے مسلمانوں کا تعلیمی، معاشی اور سیاسی استحصال ہوا۔ ایسے ناسازگار حالات میں سر سید احمد خان نے علی گڑھ یونیورسٹی کے ذریعے مسلمانوں کی تعلیمی پستی دور کرنے کی کوشش کی، اور پھر تاریخ نے وہ دن دکھایا جب علی گڑھ کے جلائے ہوئے چراغوں کی روشنی سے ڈھاکہ میں مسلم لیگ کا قیام عمل میں آیا۔ ایک طرف مولانا محمد علی جوہر نے اپنے اخبار کامریڈ کے ذریعے آزادی کی شمع روشن کی، تو دوسری طرف حضرت علامہ اقبال نے 1930 میں خطبہ الہ آباد کے ذریعے پاکستان کا نقشہ واضح کر دیا۔ برطانوی راج نے 1947
1937 میں عام انتخاب کرائے۔ ان میں مسلم لیگ کو شکست ہوئی اور کانگریس کو تقریباً 1000 سال کے بعد پہلی مرتبہ اقتدار ملا۔ کانگریس نے مسلم دشمنی کا ثبوت دیتے ہوئے ہندی کو قومی زبان قرار دے دیا اور گاؤ کشی پر پابندی لگا دی۔ اس متعصبانہ رویے سے تنگ آ کر مسلمانوں نے اپنے لیے علیحدہ ملک پاکستان کے حصول کے لیے جدوجہد شروع کر دی۔ آخر کار 23 مارچ 1940 کو شیر بنگال مولوی فضل الحق نے لاہور منٹو پارک کے عظیم الشان جلسے میں قرارداد پاکستان پیش کی۔ لاہور منٹو پارک کا موجودہ نام اقبال پارک ہے۔ اس قرارداد کی تائید یو پی سے چودھری خلیق الزمان، پنجاب سے مولانا ظفر علی خان، خیبر پختونخوا سے سردار اورنگ زیب، سندھ سے عبداللہ ہارون اور بلوچستان سے قاضی عیسیٰ نے کی۔ اس قرارداد میں مسلمانوں کے اکثریتی علاقوں پنجاب، خیبر پختونخوا، بلوچستان، سندھ اور کشمیر کو ملا کر ایک علیحدہ وطن پاکستان کے قیام کا مطالبہ کیا گیا، جہاں مسلمان آزادی سے اپنے مذہب، رسم و رواج اور ثقافت کے ساتھ زندگی بسر کر سکیں۔ اس عظیم الشان جلسے میں نہ صرف مسلمان ہندوستان کے کونے کونے سے شریک ہوئے بلکہ اپنی سیاسی پارٹی کی امداد کے لیے 50 پیسے کا ٹکٹ بھی خریدا۔ 1940 سے 1947 تک برصغیر کے مسلمانوں نے ایک علیحدہ وطن کے حصول کے لیے بھرپور جدوجہد کی۔ اس دوران مسلمانوں نے بھاری جانی و مالی نقصان اٹھایا۔ آخر کار قائد-اعظم محمد علی جناح کی قیادت میں برصغیر کے مسلمانوں نے صرف 7 برس بعد 14 اگست 1947 کو اپنا علیحدہ وطن پاکستان حاصل کر لیا۔ آج اقبال پارک میں موجود مینار پاکستان اس عظیم قرارداد کا
منہ بولتا ثبوت ہے۔ ہم جب بھی اس یادگار کو دیکھنے جائیں تو اس پر لکھی ہوئی قرارداد پاکستان کو ضرور پڑھیں تاکہ ہمارے دل میں اس وطن کے لیے محبت کا جذبہ پیدا ہو۔ 23 مارچ کا دن ہمیں یہ پیغام دیتا ہے کہ ہم سب متحد ہو کر اسی طرح پاکستان کے تحفظ اور استحکام کو یقینی بنائیں۔ 23 مارچ کو یوم پاکستان کی پرشکوہ تقریبات ہمارے وطن سے محبت کی زندہ علامت ہے۔ عوام ان تقاریب میں جوش و جذبے سے شرکت کرتے ہیں۔ اس دن ٹی وی پر خصوصی نشریات کا اہتمام کیا جاتا ہے۔ ملی نغموں اور قومی موضوعات پر مبنی دیگر پروگرام پیش کیے جاتے ہیں۔ اس حوالے سے تعلیمی اداروں میں بھی خصوصی تقریبات منعقد کی جاتی ہیں۔ اس دن کی سب سے اہم تقریب فوجی پریڈ ہے۔ اس موقع پر عوام کو اپنی مسلح افواج کی مہارت، جدید ہتھیاروں کی نمائش اور حربی صلاحیتوں میں اضافے کے بارے میں بہت کچھ جاننے کو ملتا ہے۔ عوام کا اپنی مسلح افواج کی بہادری، قوت ایمانی اور حربی صلاحیتوں پر اعتماد مزید پختہ ہو جاتا ہے۔ اس موقع پر دنیا کو یہ پیغام دیا جاتا ہے کہ ہم ایک پرامن اور مضبوط طاقت ہیں اور اپنی عرض وطن کا دفاع کرنے کی بھرپور صلاحیت رکھتے ہیں تاکہ کوئی دشمن ہماری طرف میلی آنکھ سے دیکھنے کی جرات نہ کر سکے۔ ان تقریبات میں عوام کو دوران پریڈ اور بعد ازاں چھاؤنیوں میں جا کر وہاں لگی بلکہ فوجی نمائش دیکھنے کا ہی نہیں، فوجی جوانوں سے ملنے جلنے کا موقع بھی ملتا ہے۔ کوئی بھی قوم اس وقت تک ناقابل تسخیر ہوتی ہے جب
اس کے عوام اور مسلح افواج ایک دوسرے کے شانہ بشانہ ہوں۔ ہمیں چاہیے کہ 23 مارچ 1940 کے جذبے کو ہمیشہ زندہ رکھیں۔ اب ہم اس سبق یوم پاکستان کے مشکل الفاظ کے معنی کی طرف آتے ہیں۔ پہلا لفظ ہے اقتدار۔ اس کا مطلب ہے حکومت۔ دوسرا لفظ ہے عالمی۔ اس کا معنی ہے پوری دنیا کی۔ پھر لفظ ہے ناسازگار۔ اس کا معنی ہے خراب۔ پھر ہے جدوجہد۔ اس کا مطلب ہے کوشش۔ اب ہم دوسرے کالم کے الفاظ معنی کی طرف جاتے ہیں۔ اس کا بھی پہلا لفظ ہے جدوجہد۔ اس کا مطلب کوشش ہے۔ پھر ہے ناقابل فراموش، یعنی کبھی نہ بھولنے والا۔ مطالبہ، اس کا معنی ہے مانگنا۔ اور آخری لفظ ہے استحکام، یعنی مضبوطی۔ اب ہم یوم پاکستان کا جو اس کی مشق کا پہلا سوال ہے، درج ذیل سوالات کے جواب لکھیں، اس کی طرف آتے ہیں۔ پہلے سوال کا جو الف جز ہے وہ یہ ہے کہ دن کیوں منائے جاتے ہیں؟ اس سوال کے جواب کے لیے پہلے صفحے کی جانب بڑھتے ہیں۔ پہلے صفحے کی جو پہلی لائن ہے، کسی غیر معمولی بات، مسئلے یا واقعے کی اہمیت کو اجاگر کرنے کے لیے مقامی، قومی یا عالمی سطح پر دن منائے جاتے ہیں۔ یہ سوال پہلے سوال کا جواب ہے۔ دوسرے سوال کی طرف بڑھتے ہیں۔ دوسرا سوال ہے، یوم پاکستان سے کیا مراد ہے؟ اس سوال کا جواب بھی پہلے پیج کے پہلے پیراگراف سے کے آخر والی لائن سے شروع ہوتا ہے۔ پاکستان میں 23 مارچ کو یوم پاکستان منایا جاتا ہے۔ یہ دن 23 مارچ 1940 کی قرارداد پاکستان کی یاد میں منایا جاتا ہے۔ سوال نمبر 2 کے بعد ہم سوال نمبر 3 کی جانب بڑھتے ہیں۔ سوال نمبر 3 ہے، سر سید احمد خان نے کون سا تاریخی کارنامہ سر انجام دیا؟ سوال نمبر 3 کا جواب بھی پہلے صفحے پر، پہلے صفحے کے تیسرے پیراگراف کی پہلی لائن دیکھیے۔ سوال نمبر 3 کے جواب کے لیے، سر سید احمد خان نے علی گڑھ یونیورسٹی کے ذریعے مسلمانوں کی تعلیمی پستی دور کرنے کی کوشش کی، اور پھر تاریخ نے وہ دن دکھایا جب علی گڑھ کے جلائے ہوئے چراغوں کی روشنی سے ڈھاکہ میں مسلم لیگ کا قیام عمل میں آیا۔ سوال نمبر 3 کے بعد سوال نمبر 4 دیکھیے۔ سوال نمبر 4 ہے، 1930 کے بعد خطبہ الہ آباد کی خاص بات کیا تھی؟ تو سوال نمبر 4 کے جواب کے لیے بھی آپ پہلے صفحے کی جانب متوجہ ہوں۔ پہلے صفحے کا جو تیسرا پیراگراف ہے اس کی آخر والی لائن دیکھیے۔ حضرت علامہ اقبال نے 1930 میں خطبہ الہ آباد کے ذریعے
پاکستان کا نقشہ واضح کر دیا۔ یہ ہے سوال نمبر 4 کا جواب۔ اس کے بعد سوال نمبر 5 کو پڑھتے ہیں۔ قرارداد پاکستان کب پیش کی گئی اور کس نے پیش کی؟ اس سوال کا جواب دوسرے صفحے یعنی 113 صفحہ نمبر جو ہے اس کے پہلے پیراگراف کی پہلی لائن میں ہے، دیکھیے۔ 23 مارچ 1940 کو شیر بنگال مولوی فضل الحق نے لاہور منٹو پارک کے عظیم الشان جلسے میں قرارداد پاکستان پیش کی۔ سوال نمبر 6 دیکھیں۔ سوال نمبر 6 ہے، یوم پاکستان ہم کیسے مناتے ہیں؟ اس سوال کا بھی جواب دوسرے صفحے پر ہے۔ دوسرے صفحے کا آپ تیسرا پیراگراف دیکھیں گے تو اس پیراگراف کی دوسری لائن میں اس دن ٹی وی پر خصوصی نشریات کا اہتمام کیا جاتا ہے، ملی نغموں اور قومی موضوعات پر مبنی دیگر پروگرام پیش کیے جاتے ہیں۔ اس حوالے سے تعلیمی اداروں میں بھی خصوصی تقریبات منعقد کی جاتی ہیں۔ سوال نمبر 7 جو کہ اس مشق کے پہلے سوال کا آخری سوال ہے وہ یہ ہے کہ 23 مارچ کا دن ہمیں کیا پیغام دیتا ہے؟ اس سوال کے جواب کے لیے بھی ہم دوسرے صفحے کی جانب متوجہ ہوں گے۔ دوسرے پیج کا جو تیسرا پیراگراف ہے اس کی آخر والی لائن دیکھیں۔ 23 مارچ کا دن ہمیں یہ پیغام دیتا ہے کہ ہم سب متحد ہو کر اسی طرح پاکستان کے تحفظ اور استحکام کو یقینی بنائیں۔ اب ہم اس مشق کے سوال نمبر 2 کی جانب بڑھتے ہیں۔ سوال نمبر 2 ہے، کالم الف کو کالم ب سے ملائیں۔ تو کالم الف جو ہے اس میں ہے پہلا سوال، مولوی فضل حق کو ہم نے کس کے ساتھ ملانا ہے؟ بنگال کے ساتھ، ٹھیک ہے۔ اب دوسرا ہے جو اس میں جملہ وہ ہے مولانا ظفر علی خان۔ مولانا ظفر علی خان کا تعلق پنجاب سے تھا۔ اسی طرح تیسرا ہے چودھری خلیق الزماں، ان کا تعلق جو تھا وہ چودھری خلیق الزماں کا اتر پردیش سے تھا، یو پی سے یعنی۔ اسی طرح جملہ ہے 4 نمبر، سردار اورنگ زیب۔ تو سردار اورنگ زیب کا تعلق خیبر پختونخوا سے تھا۔ 5واں جملہ ہے عبداللہ ہارون۔ تو عبداللہ ہارون کا تعلق سندھ سے تھا۔ اسی طرح 6 ہے قاضی عیسیٰ۔ تو قاضی عیسیٰ کا تعلق بلوچستان سے تھا۔ اس طرح بچوں ہم نے یہ جو کالم الف اور ب کو جو آپس میں ملانا تھا یہ سوال حل کر لیا۔ اب ہم اس مشق کے چوتھے سوال کی جانب بڑھتے ہیں جس میں زبان سیکھیے کے عنوان سے یہ سوال ہے۔ اس میں یہ حروف کے بارے میں بتایا گیا ہے کہ یہ فجائیہ، استفہامیہ، علت، تاکید، ان کا استعمال کیسے کرتے ہیں۔ یہ حرف ہیں جن کا مختلف طریقے سے استعمال کرتے ہیں، علامتیں ہیں جن کا استعمال کر کے اس جملے کے میں پتہ چلتا ہے کہ کون سے جملے میں کون سی علامت استعمال کی گئی ہے۔ پہلی علامت ہے فجائیہ کی، اس کو ندائیہ بھی کہتے ہیں اور فجائیہ بھی کہتے ہیں۔ یہ علامت جو ہے یہ اس وقت جملے میں بولی جاتی ہے جب ہم کسی کو مخاطب کرنے لگیں تو ہم لائن کھینچ کے اس کے نیچے ڈاٹ لگاتے ہیں اور اس کے ساتھ پھر اس علامت کا استعمال کرتے ہیں۔ جب کسی جذبے کا یا حیرت کا یا خوشی کا اظہار کرنا ہو تو اس علامت کا استعمال کیا جاتا ہے۔ تو اس کی میں تعریف پڑھے دیتی ہوں۔ ایسے الفاظ جو جوش اور جذبے میں زبان سے بے اختیار نکل جاتے ہیں، جیسے آہا، اوہو، یہ افسوس کے لیے نکالا جاتا ہے، اف، یہ بھی
افسوس اور حیرت کی ملی جلی جو کیفیت ہوتی ہے اس کے لیے نکالا جاتا ہے۔ اسی طرح دوسرا حروف ہے استفہامیہ، اس کو سوالیہ کہتے ہیں۔ اس کی علامت بھی کچھ اس طرح ہوتی ہے کہ یہ جب ہم نے کسی سے سوال کرنا ہوتا ہے تو یہ علامت کا استعمال کرتے ہیں۔ ایسے الفاظ جن میں سوال کرنے کا تاثر پیدا کیا جائے تو اس کو استفہامیہ علامت کہتے ہیں۔ مثلاً کسی سے پوچھنا، مثلاً کیوں، کہاں، کیسے وغیرہ، یعنی جب ہم پوچھتے ہیں آپ کہاں جا رہے ہو یا آپ کو کدھر جانا ہے یا آپ کیوں جا رہے ہو تو یہ اس وقت علامت کا استعمال کیا جاتا ہے۔ تیسرا حروف ہے حروف علت، یعنی کوئی سبب بیان کرنا، کوئی وجہ بتانا۔ تو ان حروف کا استعمال جو ہے وہ یہ حروف ہیں، حروف علت جو ہیں، اور اس کی تعریف کیے دیتی ہوں۔ ایسے الفاظ جن سے کوئی سبب ظاہر ہو، مثلاً کیونکہ، اس لیے، اس طرح وغیرہ وغیرہ۔ تو اب ہم چوتھے حروف کی جانب بڑھتے ہیں۔ چوتھا حروف ہے حروف تاکید۔ ایسے الفاظ جن میں تاکید کا پہلو پایا جائے، مثلاً خبردار، دیکھو، سنو وغیرہ۔ تو اسی طرح سوال نمبر 5 کی جانب بڑھتے ہیں۔ سوال نمبر 5 جو ہے انہی حروف کا استعمال کر کے ہم نے اس خالی جگہ کو پر کیا ہے۔ یہ سوال نمبر 5 ہے، نیچے دیے گئے حروف میں سے مناسب حرف لگا کر خالی جگہ پر کریں۔ تو پہلا جو جملہ ہے وہ ہے آپ ڈیش جا رہے ہیں۔ تو اس میں ہم نے کیوں لگایا ہے، حروف علت سے اس کا تعلق ہے۔ آپ کیوں جا رہے ہیں، کیوں جو ہے اس کا تعلق سوالیہ سے ہے، تو اسے علت میں کیونکہ استعمال کر سکتے ہیں اور سوالیہ میں کیوں کے لیے۔ آپ کیوں جا رہے ہیں۔ دوسرا جملہ ہے ڈیش کیا سہانا موسم ہے، تو اس کے لیے ہم نے لگایا ہے آہا کیا سہانا موسم ہے۔ تیسرا ہے جملہ آپ کا گھر ڈیش واقع ہے، تو یہ بھی سوال کیا گیا ہے، پوچھا گیا ہے آپ کا گھر کہاں واقع ہے۔ چوتھا جملہ ہے وہ ہمارے ساتھ ڈیش نہیں کھیلتے، اس میں بھی سوال کیا گیا ہے وہ ہمارے ساتھ کیوں نہیں کھیلتے۔ پھر سیکنڈ لاسٹ جملہ ہے ڈیش وہ ناراض ہیں کیونکہ اس لیے ہمارے ساتھ نہیں کھیلتے، تو یہاں ہم کیونکہ لگائیں گے، کیونکہ وہ ناراض ہیں اس لیے ہمارے ساتھ نہیں کھیلتے۔ آخری جملہ ہے ڈیش بجلی کی تاروں کو مت چھوئیں، تو اس میں ہم خالی جگہ میں خبردار یعنی تاکید کی جا رہی ہے اس میں کہ بجلی کی تاروں کو مت چھوئیں۔ اسی طرح ہمارا سوال نمبر 7 جو ہے وہ ہے خالی جگہ۔ درست چوز آپ نے کرنا ہے کہ درست سوال کا جواب کون سا ہے۔ پانی کا عالمی دن منایا جاتا ہے، کس کس دن، آپشنز دیے گئے ہیں، تو اس میں درست ہے 22 مارچ۔ اسی طرح دوسرا ہے علی گڑھ یونیورسٹی کی بنیاد رکھی، یعنی علی گڑھ یونیورسٹی کی کس نے بنیاد رکھی۔ اس سوال کا جواب درست ہے سر سید احمد خان نے۔ تیسرا ہے آل انڈیا مسلم لیگ کا قیام عمل میں آیا، کہاں پر آیا، یہ ڈھاکہ میں آیا۔ تو اگلا سوال جو ہے اگلے صفحے پر ہے وہ ہے مولانا محمد علی جوہر کے اخبار کا نام کیا تھا، تو یہ ہے کامریڈ مولانا محمد علی جوہر کے اخبار کا نام تھا۔ اسی طرح آخری اس سوال ہے 23 مارچ 1940 کو قرارداد پاکستان پیش کی، یعنی کس نے پیش کی تھی، مولوی فضل الحق نے، تو یہ درست جواب ہے۔ اس کے بعد سوال نمبر 8 ہے سبق کے مطابق درج ذیل جملوں میں سے صحیح اور غلط کی نشاندہی کریں۔ تو پہلا جملہ ہے عالمی سطح پر 21 مارچ کو جنگلات کا دن منایا جاتا ہے، یہ درست ہے، یہ صحیح ہے، صحیح کا نشان لگائیں۔ دوسرا ہے تحریک پاکستان 1875 کو شروع ہوئی، تو یہ غلط ہے۔ تیسرا ہے علامہ اقبال نے خطبہ الہ آباد 1930 میں پیش کیا، یہ درست ہے۔ پھر چوتھا ہے اقبال پارک لاہور کا پرانا نام منٹو پارک تھا، یہ بھی درست ہے۔
آخری جملہ ہے، مسلم لیگ کی امداد کے لیے مسلمانوں نے 20 روپے کا ٹکٹ خریدا، یہ غلط ہے۔ تو اس طرح بچوں آج کی جو ہماری مشق تھی یہ مکمل ہوئی۔ یہ سب یوم پاکستان جو ہے یہ چھٹی جماعت کا ہم نے مکمل کر لیا۔ تو آپ اسے غور سے سنیے گا اور اسے اپنی نوٹ بک میں نوٹ بھی کیجئے گا، جو اس کے اہم سوالات ہیں ان کو نوٹ کریے گا تاکہ آپ اچھی طریقے سے لیکچر کو سن سکیں اور یاد کر سکیں۔ تو اللہ حافظ، اپنا خیال رکھیے گا۔